طفیل فرماتے ہیں مجھے اتنا ڈرایا مکے والوں نے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی کہ میں ان کی کوئی بات سنوں گا نہیں. فرماتے ہیں کان بند کر کے میں مسجد میں داخل ہوا. مسجد سے باہر یہ کیفیت ہے کوئی بات سننا نہیں چاہتے، مسجد میں آ کر یہ کیفیت ہے کہ دل اندر سے تقاضا کر رہا ان کی بات سننی چاہیے. ہم اسی لیے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں گشت کا موضوع ماحول میں لانا ہے. گشت کا موضوع ماحول میں لانا ہے کہ انہیں ماحول میں لاؤ، ماحول بدلے گا، ماحول ان کو اندر سے بدلے گا. باہر یہ کیفیت تھی کہ آپ کی بات کو سننے سے کان بند کیے ہوئے تھے، لیکن مسجد میں قدم رکھتے ہی فرماتے ہیں اندر سے میرے دل نے کہا کہ طفیل تو پڑھا لکھا آدمی ہے، اچھے برے کلام سے واقف ہے، ان کی بات کے سننے سے یہ کس سے روکا ہوا ہے؟ ان کی بات سننی چاہیے. فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا. کہتے ہیں کہ میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا تھا. اسلام قبول کیا اور یہ عرض کیا کہ اجازت دیجئے کہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں. لیکن اس قصے میں بہت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے اپنی حیثیت کا ذکر کیا. یہ بات بہت سمجھنے کی ہے. میری حیثیت ہے، میری قوم میری بات مانے گی، میری قوم میری ہر بات مانتی ہے، یہ بھی مانے گی. یہ کام حیثیتوں کو مٹانے کا ہے، حیثیت بنانے کا نہیں ہے. فرماتے تھے کام شخصیت سوزی کا ہے، شخصیت سازی کا نہیں ہے. کام سے شخصیت بنے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں معراج کی بلندی اور کہاں طائف کی پستی کہ ان کو مجاہدے سے اذیتوں سے گزرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اپنی حیثیت کی بنیاد پر مت کہنا کہ ہماری بات چل جائے گی. لہذا فرماتے تھے جو مجمع تمہاری محنت سے جمع ہوگا وہ تمہاری بات لے گا. جس کے پیچھے محنت نہیں ہے ان کے قلوب تمہاری بات کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ کبھی خیال نہ کیا جائے کہ حیثیت سے کام ہو جائے گا. ناکام حیثیت سے ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا یہ بات. یہ کام حیثیت سے بھی نہیں ہوگا اور کرامتوں سے بھی نہیں ہوگا. کرامت اولیاء حق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس راستے کا مجاہدہ پسند ہے. ورنہ انبیاء علیہ السلام کے پاس تو کرامات سے اونچی چیز معجزات ہیں. کرامات سے اونچی چیز معجزات ہیں. پھر بھی فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوذیت فی اللہ ما لم یوزع احد، کہ جو اذیتیں مجھے دی گئی ہیں دعوت اللہ میں وہ کسی اور کو نہیں دی گئی ہیں. اس لیے اپنی حیثیت سے نیچے اتر کر دعوت دی جاتی ہے. حیثیت سے نیچے اتر کر اپنی حیثیت کو قربان کیا جاتا ہے کام کے لیے. یہی ہوا کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر گئے کہ میری قوم میں چلتی ہے، میں حیثیت سے دعوت اپنی حیثیت سے ان کو اسلام میں داخل کر لوں گا. چلتے چلتے کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسی کرامت اور مجھے کوئی ایسی نشانی مل جائے کہ جس سے ان کو دعوت دینے میں میری مدد ہو. چنانچہ روایت میں ہے کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان تیز روشنی ظاہر ہو گئی.
یہ مطمئن ہو گئے کہ میری قوم دیکھے گی ان کے چہرے پر نور ہے، اور میری قوم دیکھے گی کہ میری حیثیت ہے، تو سب اسلام میں آ جائیں گے۔ اللہ کی شان۔ جب قوم کے قریب پہنچے تو سوچا کہ قوم یہ کہے گی ان کا چہرہ بدل گیا ہے دین بدلنے کی وجہ سے، تو دعا کی اے اللہ اس کو ہٹا دے میرے چہرے سے، اس کو ہٹا دے، مجھے نہیں چاہیے، ہٹا دے اس کو۔ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھو کرامت آپ سے دعا کرا کے لی ہے، اس کرامت کو ہٹا رہے ہیں چہرے سے۔ آگے حیثیت، جا کر حکم دیا قوم کو اسلام لے آؤ، قوم نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، ہم اسلام نہیں لائیں گے۔ یہ واپس آئے، فوراً واپس آ گئے، آ کے عرض کیا کہ میری قوم اسلام لانے سے انکار کر رہی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے بھی اور اپنی امت کو بھی نہ ماننے والوں کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ نہ ماننے والوں کے لیے بد دعا نہیں۔ سنو بہت توجہ سے بات، نہ ماننے والوں کے لیے بد دعا نہیں، بلکہ فرمایا طفیل تمہاری قوم میں تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں۔ میرے دوستو عزیزوں، بڑی بڑی صلاحیتوں کے لوگ موجود ہیں، لیکن ہماری تنگ نظری، تنگ دلی ساتھیوں کی صلاحیتوں کو ضائع کراتی ہے۔ وہاں جذبہ یہ ہے کہ غیروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہاں مزاج یہ ہے کہ اپنوں کی صلاحیتوں کو ضائع کرا دیتے ہیں۔ میری بات بہت توجہ چاہے گی۔ وہاں جذبہ یہ ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے اسلام لانے کی تمنا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہودی حساب کا ماہر تھا، حساب میں ماہر تھا۔ کہتے تھے کاش یہ یہودی نہ ہوتا، مسلمان ہوتا تو میں اس کو بیت المال کا محاسب، اپنے بیت المال کا سی اے بنا لیتا۔ سی اے، جی ہاں یہودی ہے مگر کاش مسلمان ہو جاوے تو میں اس سے کام لوں۔ ہاں یہ نہیں کہ نہیں مانتے تو ہلاک ہو جاؤ، نہیں، یہ نہیں۔ اس دعوت کا یہ تقاضا ہے اور یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ کوئی کب تک نہ مانے کہ تم منواتے رہو، اس سے منواتے رہو، اللہ سے منواتے رہو۔ آپ نے فرمایا اے طفیل تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں تمہاری قوم میں، جاؤ محنت کرو۔ اللہ کی شان، جس قوم کے لیے نہ ماننے پر بد دعا کرانے کے لیے آئے تھے، اسی قوم پر محنت کر کے ابو ہریرہ جیسے محدث آئے جنہوں نے سب سے بڑا ذخیرہ امت کو احادیث کا آپ سے نقل کر کے دیا۔ دیکھو تو صحیح، جن کے لیے کہہ کر آئے بد دعا کر دیجئے۔ اس لیے اس امت کے نبی کو بھی یہ کہا گیا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ آپ بد دعا نہ کیجئے، آپ بد دعا نہ کیجئے، آپ بد دعا نہ کیجئے، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کہ جن کے لیے آپ بد دعا کر رہے ہیں کل وہ اسلام میں داخل ہو کر آپ کے مددگار بننے والے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا، بعض وہ لوگ جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا ارادہ کیا، اللہ نے روک دیا، پھر وہ کفر سے اسلام میں داخل ہوئے اور وہ آپ کے جانثار بنے۔ یہ بھی روایتیں ملتا ہے۔ ہاں میں بزرگ عرض کر رہا ہوں، کام کرنے والوں میں غصہ، جھنجھلاہٹ جب پیدا ہوتی ہے جب وہ محض دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ میں تم سے بہت کام کی بات عرض کروں، اللہ تعالی کی طرف سے باطل کی ہدایت کا
یا باطل کے راستے سے ہٹنے کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب داعی کی قربانی مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتی ہے. جب داعی کی قربانی مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتی ہے.